اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ انجمن مقصد امام حسین علیہ السلام گروپ کے تمام ممبران مومنین علماء کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا عنوان گفتگو درس احکام ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے احکام کے بارے میں ہماری آج تیسری گفتگو آپ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ گزشتہ دو دروس میں ہم نے روزے کی نیت اور روزے کی اہمیت اور روزے کے حوالے سے چند عرائض پیش کیے تھے۔ آج ہم مبطلات روزے کے بارے میں بحث کریں گے کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے۔ اکثر اوقات مومنین سوال کرتے ہیں کہ آیا میں یہ عمل کرتا ہوں، آیا اس عمل سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ روزے کی حالت میں یہ کام کرتے ہیں، آیا اس سے روزے کی صحت پر اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں مقدمتاً عرض کرتا چلوں کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے غلط ہیں یعنی حرام ہوتے ہیں، لیکن اس کا روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے روزے کی حالت میں مثلا جھوٹ بولنا، بھائی جھوٹ بولنا حرام ہے، وہ روزے کی حالت میں بولو یا بغیر روزے کے، وہ حرام ہے۔ یا کوئی ایسا کام کرو جو بذات خود ہوتا حرام ہے لیکن روزے کو وہ جو ہے متاثر نہیں کرتا۔ لیکن یہ 10 چیزیں آپ حضرت کی بارگاہ میں بیان کرتا ہوں کہ ان 10 چیزوں کی وجہ سے جو ہے روزہ ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلے کھانا اور پینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی تفصیلی بحث انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد غبار حلق تک پہنچانا، غبار یعنی جس طرح مٹی ہوتی ہے یا کوئی ایسی باریک سی چیز ہو اڑنے والی، مثلا مٹی کی طرح یا آٹا، یا چاہے وہ حلال ہو یا چاہے حرام ہو۔ جس طرح مٹی حرام ہے اور آٹا حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر یہ حلق تک پہنچ جائے تو روزہ اس سے باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ، انبیاء اور معصومین سے جھوٹ منسوب کرنا، کہ یعنی خدا، نبی اور ائمہ معصومین نے یہ کوئی چیز نہ کہی ہو اور کہے کہ یہ امام نے کہی ہے، خدا نے کہی ہے، تو روزے کی حالت میں اور کہا کہ اس نے نہیں فرمایا ہو تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یا اس کے برعکس مثلا کسی سے پوچھا جائے کہ آیا یہ امام نے فرمایا ہے اور وہ کہے کہ نہیں، اس کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے اور یہ نہیں کہہ رہا ہے، تب بھی روزہ باطل ہے۔ نمبر 4، پورا سر پانی میں ڈبونا، اور نمبر 5، جان بوجھ کر قے کرنا یعنی الٹی کرنا، اور نمبر 6، استمنا کرنا، اور نمبر 7، جمع یعنی جنسی تعلقات قائم کرنا۔ نمبر 8، جنابت کی حالت پر اذان صبح تک باقی رہنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 9، خاتون کا حیض، نفاس وغیرہ سے پاک ہونے کے بعد اذان صبح سے پہلے غسل نہ کرنا، یہ بھی روزے کو باطل کرتا ہے۔ یا کسی لیکوڈ یعنی بہنے والی چیز سے پھونکنا یا انما کرنا۔ آئیے ان کی تفصیل بحث میں آج کھانا پینا کے حوالے سے روزہ کیسے ٹوٹتا ہے اس کے بعد کیا ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے حلق، یعنی حلق سے نیچے اترنا، یہ کھانا چیز ہے جو حلق سے نیچے اتر جائے تب روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا صرف زبان پر ہم نے کوئی چیز صرف چکھ لی ہے، یا بچے کو یا پرندے کو کوئی غذا مثلا چبا کر اسے دے رہے ہیں تو اسے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی بھی کھانے والی چیز جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ حلق یعنی جہاں سے
خا خا کی آواز جس طرح نکلتی ہے، تو یعنی زبان پر رکھ کر چکھنے سے روزہ باطل نہیں۔ آئیے مختلف اس کے جو ہے مسائل ہیں وہ آپ حضرات کی بارگاہ میں بیان کریں۔ سب سے پہلے کہ دانتوں میں کچھ پھنسا رہ گیا تھا، اسے جان بوجھ کر اگر نگل لیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی کسی جیسے کوئی ایسی غذا کھا لی، اس نے گوشت کھا لیا تو گوشت کی جو ہے کچھ ذرات جو دانتوں میں رہ گیا، تو اگر اسے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں نگل رہا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن بھول گیا اور کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس روزہ صحیح ہے۔ بھول میں چاہے آپ جتنا بھی چاہو کھاؤ پیو، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور جان بوجھ کر تھوک نگل لیا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ تھوک جو ہے جسم کا پانی ہے۔ ہاں وہ الگ بحث ہوتی ہے کہ مثلا انسان وضو کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے مثلا کلی کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے کچھ مرتبہ مثلا تھوک پھینکے، تاکہ مثلا وہ جو تازہ ابھی پانی جسے کلی کی ہے وہ پانی نہ نکلے، لیکن جسم کا پانی ہے وہ اندر ہی رہ جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اچھا، مزیدار کھانا دیکھا، منہ میں پانی جمع ہو گیا اور اسے جان بوجھ کر پی لیا، تب بھی روزہ صحیح ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یا بلغم منہ میں آنے سے پہلے نگل لیا تو روزہ صحیح ہے۔ اچھا، بلغم منہ میں آنے کے بعد نگل لیا، اب روزے کا کیا حکم ہے؟ اس پر آیت الزام کی جو ہے فتاوی ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک روزہ صحیح ہے، یعنی روزہ باطل نہیں ہوتا، اور آیت اللہ خوئی، امام خمینی اور اگر خامنہ رہبر کے نزدیک روزہ احتیاط واجب بنا پر باطل ہو جاتا ہے۔ سوال، آیا کھاؤں گا پیوں گا نہیں تو کمزوری آ جائے گی، آیا روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی میں اگر نہیں کھاؤں گا پیوں گا تو روزہ باطل ہو جائے، جو میں کمزور ہو جاؤں گا، میں کیا روزہ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں، اس وجہ سے آپ روزہ نہیں، وہ الگ بحث ہے کہ مثلا بالکل آپ کمزوری اتنی کہ روزہ رکھنے سے آپ کے جان کو خطرہ ہے، یا آپ بہت زیادہ مریض ہو جاؤ گے تب آپ کو گنجائش ہے کہ روزہ نہ رکھو، اس کے الگ ہے کام۔ کمزوری بہت بڑھ جائے گی، ناقابل برداشت کمزوری، پھر روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں اس قضا کو ادا کریں۔ اچھا، یہ ایک اہم بات ہے کہ انجیکشن کا استعمال کیا ہے روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں آیا ہم سوئی وغیرہ جو انجیکشن لگواتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں؟ کہا کہ بیماری میں دوا کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، یا جسم کے کسی حصے کو سن کرنے کے لیے اس صورت میں بھی انجیکشن جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، دوسری بات کہ غذائی کمی یا بھوک کے احساس کو ختم کرنے کے لیے تو آیا کوئی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک جائز ہے، اور احتیاط واجب کے بنا پر خمینی اور خامنہ رہبر کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ جو اگر سیستانی صاحب کے مقلد ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ غذائی کمی یا بھوک کے احساس کو ختم کرنے کے لیے کوئی انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈرپ کا استعمال چاہے دوا کے لیے ہو یا غذائی کمی دور کرنے کے لیے ہو تو تب بھی اس صورت میں اگر کوئی اور سیستانی کے نزدیک جائز ہے، یعنی ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں گلوکوز وغیرہ کی وجہ سے، اور احتیاط واجب کی بنا پر اگر خمینی اور خامنہ رہبر کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ مسوڑوں سے خون، مسوڑے سے خون نکل آیا، توجہ نہیں رہی اور نگل لیا، آیا روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو فرمایا اگر توجہ نہیں تھی اور بے اختیار نگل لیا تو روزے پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب بھی یاد آئے کہ میں روزے سے ہوں اور یہ نگل رہا ہے تو وہ اس کو اگل دے۔ اچھا، مسوڑے سے نکلنے والا خون تھوک میں مل کر ختم ہو گیا، کیا اسے نگلا جا سکتا ہے؟ کہا کہ جی ہاں، اس کا نگلنا روزے کو باطل نہیں کرتا۔ میرے سامنے ایک روزے دار بھولے سے کھانا کھا رہا ہے، کیا
میرے لیے اسے روکنا ضروری ہے؟ یعنی کوئی شخص، کسی کو پتا ہے کہ میں روزے سے فلاں شخص، اور یہ دیکھو وہ روزے دار جو ہے بھول سے کھا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ معیار جو دوسرا شخص اسے روزے دار کو روکے تاکہ نہیں رو سکتا۔ غرارے کرنا جائز ہے، لیکن حلق سے نیچے پانی گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ مثلا روزے کی حالت میں غرارے کر رہا ہے، تو اگر حلق سے نیچے پانی گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ دانتوں کا علاج، اگر ڈینٹسٹ دانتوں کا ڈاکٹر جو ہے، مثلا ماہ رمضان میں دانتوں کی فلنگ اور دوسرے متعلقہ کام کر سکتا ہے، اس صورت میں روزے کی حالت میں کیا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں جی ہاں کوئی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حد نہیں۔ یعنی روزے کی حالت میں دانت نکلوانا یا کوئی دانتوں کا کوئی اور کام مثلا ہو تو اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ اب سوال یہ، اور مریض کے لیے بھی کوئی مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہا کہ اگر مریض مطمئن ہے کہ خون، پانی یا اور کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں جائے گی تو وہ روزے کے دوران علاج کروا سکتا ہے، ورنہ نہیں کروا سکتا ہے۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ کوئی حد نہیں، بس پیسٹ جو ہے نگل نہیں سکتے، یہ کلیہ ہے کہ بھئی حلق سے نیچے کوئی بھی چیز نہ جائے۔ اسی طرح یا اور ڈینٹل مثلا کا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، خیال اسی چیز کا رکھنا چاہیے، کوئی چیز نگل نہیں سکتے، یعنی حلق سے نیچے کچھ نہیں جانا۔ دیکھیں اسلام میں، شریعت میں کچھ چیزیں کلی طور پر بیان کی گئی ہیں کہ بھئی یہ نہ ہو، باقی جو آپ کی مرضی ہے وہ کرو۔ مثلا روزے کی حالت میں انسان کے کھانے پینے کے حوالے سے حلق سے نیچے کوئی چیز نہ جائے، باقی منہ تک ہو یا اس میں کوئی حد نہیں، اس صورت میں روزے۔ آئس ڈراپ، آنکھوں میں ڈالنے کے قطروں اور نوز ڈراپ یعنی ناک میں ڈالنے کے قطروں کا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ کہتا ہے کہ اس میں بھی معیار وہی ہے کہ اگر دوا حلق کے نیچے نہیں پہنچ رہی ہو تو استعمال جائز ہے، لیکن اسے پتہ ہے آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا ناک میں دوا ڈالنے سے حلق سے نیچے یہ دوا چلی جائے گی تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں جا رہی ہے تو اس میں کوئی حد نہیں۔ اسی طرح عطر اور پرفیوم وغیرہ کا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے روزے کی حالت میں؟ عطر اور پرفیوم کا استعمال نہ صرف روزے کو باطل نہیں کرتا بلکہ یہ روزے دار کے لیے مستحب ہے کہ بھئی روزے کی حالت میں خوشبو وغیرہ لگا لیا۔ اسی طرح شیمپو اور صابن کا استعمال بھی جائز ہے، اس میں کوئی حد نہیں۔ بالوں میں تیل ڈالنا یا کوئی کریم لگانا یہ بھی جائز ہے روزے کی حالت میں۔ لپسٹک کا استعمال کرنا یہ بھی وہی قانون ہے کہ حلق کے نیچے اسے بھی نہیں جانا چاہیے، ویسے جائز ہے۔ اسی طرح بلڈ ڈونیشن یعنی خون کا عطیہ دینا روزے کی حالت میں یہ کیا حکم رکھتا ہے؟ فرمایا کہ جائز ہے، اگر کمزوری کا باعث بنے تو مکروہ ہے اور حرام بہرحال نہیں ہے۔ اسی طرح کلی کر رہا تھا، بے اختیار پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ باطل ہے، سوائے اس کے کہ بھول گیا تھا کہ روزے سے ہے یا واجب نماز کے وضو کے لیے کلی کر رہا تھا، تو یعنی کلی کرنے کا یہ حکم ہے۔ اگر پانی حلق سے نیچے بے اختیار چلا گیا، بے اختیار، لیکن اختیار مثلا پانی چلا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔